بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ریممبرنس آف گاڈ ہے. اس ٹاپک کا بیس قرآن کی ایک آیت ہے. وہ آیت آپ پڑھ دیجیے اور ترجمہ پڑھ دیجیے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. سورہ الرعد، سورہ نمبر 13 ورس نمبر 28. دیکھیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آیت تو قرآن کی پڑھیں اور اپنے مائنڈ سیٹ سے اس پہ جج کریں. ایسا نہیں کر سکتے آپ. خدا کا مائنڈ سیٹ اور ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اور ہے تو اس کا نام تو آپ نے خدا کو ریممبر نہیں کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو خدا کے مائنڈ سیٹ سے جج کرو. اس کے بارے میں جو رائے بناؤ یہ جان کر کے خدا کا پلان کیا ہے، خدا کا نقشہ تخلیق کیا ہے. کوئی بات جو آپ کو سوال بن رہی ہے وہ خدا کے نقشے کے مطابق کیا ہے. اب اس بات کو سامنے ذہن میں رکھ کر کے سوچیے کہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے پیس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے پیس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے. تو آپ سوال ہے کہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جانیں کہ خدا نے کس کریشن پلان کے تحت یہ سب کچھ بنایا ہے. تو جب آپ پڑھیں قرآن کو تو قرآن میں آپ کو بہت سی آیتیں ملیں گی جس میں آپ کو پائیں گے کہ انسان کو پیدا کیا گیا مشکل میں. لقد خلق الانسان فی کبد. یعنی آپ غور کیجیے کہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو کبد میں پیدا کیا گیا تھا، مشکلات میں. تو آپ اسی کے لحاظ سے سوچیں گے کہ اس آیت کا مطلب خدا کے کلام کے مطابق کیا ہے. ایسے دیکھیے ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. اس آیت کو پڑھی صاحب، اس کو ترجمہ کیجیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اب اس کا ترجمہ پڑھیے. اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے،
اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر کے ذریعے سے، کچھ خوف کے ذریعے سے، اور کچھ مال اور اولاد میں کمی کے ذریعے سے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انہی کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں اور انہی کے اوپر اللہ کی برکتیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت پر آپ غور کیجیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ زندگی میں لاس ضرور پیش آئے گا، سفرنگ ضرور ہوگی، تو آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو اگنور کر کے آپ ایک مطلب نکالیں؟ تو بلا شبہ اللہ کی یاد سے انسان کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے، لیکن اس کا جو جڑ بتایا وہ صبر 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 کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے کہ ریئیکٹ نہ کرتے ہوئے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچنا، یعنی آپ پر جو بیت ہے، جو سفرنگ، جو پرابلم، جو ڈفیکلٹیز بیتیں، اس پر آپ ریئیکٹ نہ کریں، نگیٹو نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈ کو مینٹین کرتے ہوئے سوچیں۔ تو یہ میں بہت پہلے سے اس پر سوچتا رہا ہوں، تو بہت پہلے شروع میں جب ہم نے انگلش پڑھی شروع کی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، نوجوانی کی عمر میں، تو ایک مضمون میں نے پڑھا تھا اس کتاب میں جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی انگریزی کی، تو اس میں ایک آرٹیکل تھا، اس کا ٹائٹل تھا ڈفیکلٹیز۔ تو ابھی تک مجھے یاد ہے، اس کتاب میں لکھا تھا ایک بہت ایکسپرٹ آدمی نے، اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈفیکلٹی دیٹ میکس مین، یا مین کا مطلب ہے گریٹ مین۔ اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈفیکلٹی دیٹ میکس مین۔ اب پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ ایسے ہوا، جو افلوئنس میں پیدا ہوئے، جو یعنی ایسے حالات میں پیدا ہوئے، کوئی ڈفیکلٹی پیش ہی نہیں آئی، انہوں نے تاریخ میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ تاریخ میں بڑا کارنامہ انہیں لوگوں نے انجام دیا ہے جن کو ڈفیکلٹیز پیش آئیں، سفرنگ پیش آئیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن میں کہ وہ آیت ہے کہ کیا زمین و آسمان میں اس کو نصیحت نہیں لیتے، زمین آسمان کی طرف پھر سماوات والارض یمرون۔ وَقَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ہاں، اب ترجمہ کیجیے۔ اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جس کے پاس سے وہ گزرتے ہیں اور اسے وہ اراض کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، آسمان میں نشانیاں ہیں تو آپ کہاں گزرتے ہیں اس سے؟ آسمان میں تو بہت بڑا یونیورس ہے، تو
تو یونیورس میں کہاں گزرتے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب کہ ہسٹری کے تھرو جانتے ہیں، ہسٹری کے تھرو جانتے ہیں، لیکن اس کے سبق نہیں لیتے. تو ہسٹری میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ اسٹڈی کے تھرو جانتے ہیں، سائنس کی اسٹڈی سے جانتے ہیں، ہسٹوریکل بکس کے پڑھ کر جانتے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے آتا ہے. اسی کا نچوڑ تو ہے یہ سیئنگ اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس مین. اسی کا تو یہ جسٹ ہے. جس کے معنی کیا ہوئی ہے اس آیت کو اور متعلق اور آیتیں جو اس کو لے کے جو آپ سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایسے واقعات ہیں جو آپ کے لیے انوانٹیڈ ہوتے ہیں، بظاہر پرابلم ہوتے ہیں، تو ان پر آپ کو سوچنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. ان کا پازیٹیو ریسپانس دینا ہے، نگیٹو نہیں دینا ہے. یہ مطلب ہوا اس کا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ آدمی اکثر کیا کرتا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے. عام طور پر کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے تو جاتا ہے کمفرٹ زون کوئی تلاش کرتا ہے. تو خدا انسان کے اس مائنڈ سیٹ کو توڑتا ہے. انسان دوڑتا ہے ہمیشہ کمفرٹ زون کی طرف. تو خدا اس کو توڑتا ہے، اس کو ڈھکیلتا ہے کہ جاؤ چیلنج کا سامنا کرو، چیلنج کا سامنا کرو. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے کمفرٹ زون میں آپ چل جائیں تو سب سے بڑی چیز جو ہے اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایکسپیرئنس. بس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام گدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کو سب کچھ فری میں مل رہا ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کمفرٹ زون آدمی کو معلوم کر دیتا ہے ایکسپیرئنس سے، تجربے سے. اور تجربے ہی تو سب کچھ ہے. ساری بڑی بڑی باتیں ایکسپیرئنس سے ملتی ہیں، تجربے سے ملتی ہیں. اسی لیے جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ اپنے کو ڈالتے ہیں اس میں یعنی حالات میں، چیلنج میں، ڈفیکلٹیز میں، تب ان کو بڑی بڑی باتیں دریافت ہوتی ہیں. تو اس کے معنی ہے کہ آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا. اسی لیے دیکھیے کمفرٹ سو کال کمفرٹ زون میں آپ اپنے کو لیتے جاتے ہیں، لیکن پیس نہیں ملتا، آپ کو سکون نہیں ملتا. تو سکون اس میں ہے کہ آپ خدا کے کریشن پلان کو لے کر سوچیں، اس سے الگ ہو کر سوچیں تو آپ کو پیس آف مائنڈ کہاں سے ملے گا؟ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ایکسپیرئنس ہو، آپ کو تجربہ ہو، نئے نئے وسٹا کھلیں آپ کے لیے، نئے نئے ونڈو کھلیں آپ کے لیے. وہ سب ہوتا ہے چیلنج کے ذریعے. چیلنج کے ذریعے کمفرٹ زون میں جینے سے نہیں ہوتا. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ کمفرٹ زون تم کو دے دے گا خدا. اللہ اللہ کرو بیٹھ کر کہیں اور تم کو کمفرٹ زون مل جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے.
کیونکہ جب خدا کا جو کریشن پلان ہے اس میں یہ ہے کہ چیلنج ڈالا جائے, کمفورٹ زون سے باہر نکالا جائے, تو کیسے ملے گا؟ اب دیکھیے کہ آرنلڈ ٹائنبی نے پوری ہسٹری کی اسٹڈی کی ہے, ساری چھان مارا ہے ساری ہسٹری کو, اور خلاصہ کیا بتایا اس نے؟ خلاصہ بتایا کہ زندگی میں ہر قوم کو جو ترقی کرتی ہیں وہ ان کا کیا پروسیس ہے, اس کو اس نے ایک وہ بنایا ہے, ایک پرنسپل, چیلنج رسپانس میکینزم. چیلنج رسپانس میکینزم یعنی چیلنج پیش آتا ہے, پھر وہ گروپ آف پیپل جو ہے جن کو پیش آیا وہ اس کو سوچتے ہیں, تو پھر نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے, سب سے بڑا جو فلڈ آتا ہے کلیمٹی کی, سب سے بڑا کلیمٹی وہ طوفان نوح ہے. طوفان نوح جس کو گریٹ فلڈ کہا جاتا ہے ہسٹری میں. تو طوفان نوح سے پہلے انسان کمفرٹ زون میں تھا. وہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایریا ہے جو کہتے ہیں میسوپوٹیمیا. یہ ایریا دجلہ اور فریت درمیان ہے اور بہت ہی شاداب ہے, بہت زرخیز ہے, بہت ہی اچھی آب و ہوا ہے وہاں کی. ہر لحاظ سے وہ انسان کے لیے کمفرٹ زون ہے. تو انسان جب پیدا ہوا تو سب سے پہلے اسی میں وہ رہنے لگا, بڑا اچھا لگا اس کو. وہاں اچھے پھل ہوتے ہیں, اچھا غلہ پیدا ہوتا ہے, ہر چیز اچھی ہوتی ہے وہاں کی. تو پریکٹیکلی وہ انسان کا فرسٹ کمفرٹ زون تھا, وہ جس کو کہتے ہیں میسوپوٹیمیا, دجلہ اور فرات کے درمیان کے ایریا جو عراق میں ہے. تو آپ غور کیجیے خدا نے وہاں پر بہت بڑا فلڈ پیدا کیا, اور حدوں نے کشتی بنائی, اس پر بیٹھ گئے لوگ, تو وہاں سے نکال کر پھینک دیا, کمفرٹ زون سے نکال کر پھینک دیا. وہ کہاں پھینکا؟ ٹرکی کا علاقہ جو ہے, جو پہاڑی علاقہ ہے, وہاں ڈال دیا. وہاں کچھ بھی کمفرٹ زون نہیں تھا, وہاں تو پتھر تھے, پہاڑ تھا, مصیبتیں تھیں. تو کمپلشن کریٹ کیا لانے کے, دیکھ لو کمفرٹ زون سے. جاؤ یورپ میں, جاؤ افریقہ میں, جاؤ ایشیا میں, تب ترقی شروع ہوئی انسان کی. اگر انسان اسی کمفرٹ زون میں جیتا رہتا تو ترقی ہی نہ ہوتی. تو یہ فرسٹ جو پہلا بڑا واقعہ جو ہوا ہے انسان کی ہسٹری میں وہ تھا گریٹ فلڈ, جس کو ہم کہتے ہیں طوفان نوح. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا, کمفرٹ زون سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا. چیلنج یعنی کمفرٹ زون سے نکال کر زون آف چیلنج میں ڈال دیا گیا. کمفرٹ زون سے نکال کر چیلنج میں ڈال دیا, چیلنج جاؤ. تب انسان کے پوٹینشیل باہر آئے. انسان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ابھری. تو جب خدا کا پلان یہ ہے تو آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں کمفرٹ زون میں لے کے بیٹھیں گے وہ توڑ دے گا خدا, جسے توڑا. یعنی خدا کی پلان یہ ہے
کہ کوئی کمفرٹ زون اپنے لیے کریٹ کرتا ہے تو اس کو شاک لگا کر کے چیلنج کر کے توڑ دیتا ہے، جاؤ باہر. تو اس چیز کو سمجھ کر جب آپ سوچیں گے تب آپ کو سکون آئے گا، کیونکہ سکون جیسے ایکسپلینیشن سے آتا ہے کہ اس چیز کو آپ جو ایکسپلین کر لیتے ہیں نا، دیٹ ریزلٹس ٹو پیس. پیس نام ہے اس بات کا کہ جو پیش آیا اس کو آپ ایکسپلین کر لیں. یہ ہے اس بات کا مطلب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ ہمارے اندر رائٹ تھنکنگ آئے. رائٹ تھنکنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا آج کی ٹاک سے یہ تو پتہ چلا کہ کمفرٹ زون سے نکل کے ہمیں جو چیلنج ملتا ہے اسی سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بٹ یوزلی کیا ہوتا ہے جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک تو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایک کمرشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو لوگ کمرشل ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، اسپریچول کی طرف کم چلے جاتے ہیں. تو کیا فارمولا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اسپریچول کی طرف زیادہ جائیں اور کمرشل کی طرف کم جائیں؟ ہاں، یہ ایک کوشچن ہے. یہ ایک کوشچن ہے. اب یہاں پر دوبارہ ہمیں ری تھنکنگ کرنی پڑے گی. ری تھنکنگ. آج ہی میں سوچ رہا تھا کہ موت جو ہے کوئی نگیٹو ایونٹ نہیں ہے، ٹوٹل معنی میں پازیٹیو ایونٹ ہے. کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ تم جو کمفرٹ زون بنا رہے ہو یا سکسیس ڈھونڈ رہے ہو تو کتنے دن کے لیے. سروے بتاتا ہے کہ ایوریج عمر 70 سال ہے. تو 70 سال کے لیے، باقی زندگی تو باقی ہے. کیونکہ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ انسان جو ہے یعنی پائیداشی طور پر ایٹرنل بینگ ہے. ڈیتھ ایکسیپشن ہے، رول نہیں ہے. تو وہ رول کہاں اویل کریں گے؟ ہم اویل کہاں کریں گے؟ اس ایٹرنیٹی کو ہم کیسے اویل کریں گے؟ کیونکہ 70 سال تو کچھ نہیں ہے، باقی ہے سب ایٹرنیٹی. یہ خود سائنس کی جو ریسرچز ہوئی ہیں بایولوجی میں خاص طور پر، کہ بایولوجیکل اسٹرکچر جو ہے ہمارا ہے وہ پورا کا پورا ایسا ہے کہ جو کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوتا. ریئل سینس میں وہ باقی رہتا ہے. تو وہ جو ایٹرنیٹی ہے لارجر سینس میں ہمارا پرابلم ایٹرنیٹی ہے، ٹیمپرری نہیں ہے. تو یہ سوچے آدمی، یہ سوچے کہ ایٹرنیٹی میں میرا حال کیا ہوگا. ٹیمپرری میں تو میں کچھ کر لوں گا اپنے لیے، لیکن سوال ہے کہ ایٹرنیٹی میں میرا حال کیا ہوگا. سائیکل ریسرچ جو ہے، سائیکل ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ آدمی مرتا ہے تب بھی ختم نہیں ہوتا. سائیکل ریسرچ جو ہے ایک نیا سبجیکٹ ہے کہ انسان مرتا ہے تب بھی ختم نہیں ہوتا. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ سب کچھ اگر کرتا ہے وہ ٹیمپرری کے لیے، تو ایٹرنیٹی کو جو فیس کیسے کرے گا؟ وہ کیسے فیس کرے گا؟ جب تک آدمی اس طریقے سے نہ سوچے اس کو سچائی کا سرا نہیں ملے گا. مولانا
مولانا یہ سوچ جو ہے نا یہ سی پی ایس ممبرز میں تو میں نے دیکھی ہے, بٹ آؤٹ آف سی پی ایس ممبرز میں یہ سوچ نہیں ہے. تو کیسے لائی جائے, ان کو کیسے بتایا جائے؟ اس کی وجہ دیکھیے کہ سی پی ایس ممبر اسی طرح کی بات سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دوسرے لوگوں کو سنتے نہ پڑھتے, تو کیسے بنے گا؟ ان کو بنی اس لیے کہ اس کو ایسی باتیں نہ سننے کی ملتی نہ پڑھنے کی ملتی, سی پی ایس کو ملتی ہیں. اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم ایکسٹینڈ کریں سی پی ایس کا جو طریقہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں, لٹریچر لوگوں کو پڑھوائیں یا آواز لوگوں کو سنوائیں, یہ حقیقت لوگوں کو بتائیں. یہ تجربہ ہے, سی پی ایس ایک تجربہ ہے کہ اگر انسان کو اویئر کر دیا جائے تو سوچ بالکل دوسری ہو جاتی ہے. تو سی پی ایس نام ہے ان لوگوں کا جو اویئر ہو چکے ہیں, تو دوسرے لوگ اگر ان اویئرنیس کی وجہ سے اس میں نہیں ہیں تو ان کو ہم اویئر کریں, یہ اس میں سے لیسن ملتا ہے. اچھا, میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرئنس شیئر کروں گا, ابھی یاد آیا مجھے. دیکھیے 1983 میں, جب کہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا, جب کہنا چاہیے کہ جوانی کی عمر میں تھا, 1983, تو اس زمانے میں پیدل جایا کرتا تھا اولڈ دہلی سے وہاں ریڈیو اسٹیشن, پیدل جاتا تھا اور اسی دن پیدل آتا تھا. پیدل آنا پیدل جانا, اس لیے کہ وہاں پر قرآن کا ایک درس چلایا تھا ہم نے. ایک صاحب کے مکان پر لوگ اکٹھا ہوتے تھے, قرآن کا درس. تو ایک دن کیا ہوا 1983 میں کہ بارش ہوئی تھی دن میں, اور شام تک وہ موسم جو بالکل رینی سیزن بنا ہوا تھا. سڑک کے کنارے جگہ جگہ پانی تھا. اچھا, میری عادت یہ ہے کہ میں ایک دم اس سے چلتا ہوں, یعنی جو طریقہ ہے چلنے, یعنی بالکل بائیں سائڈ سے, تو ایک دم لیفٹ سائڈ میں ایک دم میں چل رہا تھا, اور روشنی کم تھی. تو ایک جگہ ادھر پول تھا اور وہیں یہاں گڑا, وہ پانی لگتا تھا کہ پانی ہے. تو عام طور پر وہاں پر چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے, اس میں پانی ہوتا تھا. میں سمجھا کہ ابھی ایسے ہی, تو میں نے وہاں پاؤں رکھ دیا تو اچانک دم میں نیچے گر گیا, کیونکہ وہ گہرا تھا. اور اس کے وہ بائیں سائڈ میں تھا, وہ ادھر جو پول تھا اس پول کے نیچے وہ تھا, ہاں, جنکشن باکس. تو میرا یہ ہاتھ نہیں, یہ ہاتھ تھا, رائٹ سائڈ تھا, شاید ادھر تھا. اچھا ہاں, وہ پول کے جسٹ اس سائڈ میں تھا. ہاں, یہاں پول تھا, ادھر روڈ تھی, ادھر راستہ تھا. تو میرا ہاتھ چلا گیا پورا کا پورا جنکشن باکس میں, اور وہ چیز ہوئی جو کہتے ہیں الیکٹرک برن. تو یہ بہت بڑا تھا, جل گیا. تو جب ہم گئے وہاں اسپتال میں, تو یہ ہمارے جو بیٹے ہیں سائنسدان, وہ لے گئے تھے مجھ کو وہاں. لمبی کہانی ہے جو میں نے اسی زمانے میں لکھی تھی منتھلی میگزین رسالہ میں, تو اس میں چلا گیا. تو سب ڈاکٹروں نے جنہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکٹرک برن میں تو آدمی کو مرنا یقینی ہے.
الیکٹرک ورنٹ میں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں. جتنی دیر میں بے ہوش تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ مجھے بے ہوش ہو چکا ہوں, لیکن میں اندر سے ہوش میں تھا. اندر سے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ میں یہاں ہوں, یعنی زمین میں نہیں ہوں, یہاں ہوں, اور یہاں سے اپنے ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہا ہوں. میری باڈی ڈیڈ ہو چکی ہے اور یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. خود اپنے آپ کو اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ میں باہر ہوں اور یہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی. ابھی بھی مجھے یاد ہے. تو اس وقت جو ہے میں کیا سوچتا تھا اپنے فیوچر کے بارے میں. میرے مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ میں ختم ہو گیا, باڈی تو ادھر پڑی ہوئی ہے, میں پھر بھی زندہ ہوں. تو میں سوچ رہا تھا اس زمانے میں باہر سے, وہ وقت تھا جب قرآن کی کمنٹری لکھ رہا تھا میں, تذکر القرآن, وہی زمانہ تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کمنٹری کی تو پوری ہوئی نہیں, کیسے پوری ہوگی, کیا ہوگا, یہ سوچ رہا تھا. تو میں اگر اپنے ایکسپیرئنس کو لے کر سوچوں تو ایٹرنیٹی بالکل میرے لیے پرسنل تجربہ ہے. ایٹرنیٹی کہ آدمی مرتا نہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ ہماری پلاننگ جو ٹیمپرری کو لے کر ہو وہ بہت ہی زیادہ وہ ہے, صحیح پلاننگ نہیں ہے. صحیح پلاننگ وہ ہے جو ایٹرنیٹی کو لے کر ہو, ٹیمپرری کو لے کر نہیں. تو میرے لیے تو یہ بالکل یعنی میرے اپنے تجربے کے مطابق تو یعنی یہ بات کہ آدمی 70 سال کو لے کر پلاننگ کرے بالکل ایبسرڈ ہے, کیونکہ مجھے 70 سال سے زیادہ جینا ہے. تو ایسی پلاننگ کا فائدہ کیا؟ مولانا ہمارا کویشچن یہ ہے that when we are faced with a challenge or a problem or any situation, our mind gets very embroiled into that problem or the situation, and it is very difficult to redirect it to God. So how do we redirect ourselves to God? ہمارا مائنڈ اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے اس پرابلم میں یا اس ایشو میں کہ ہم خدا کی طرف اس کو واپس کھینچ کر لا نہیں پاتے. اس کے لیے کیا کیسے کریں؟ نہیں تو یہ تھی کہ ہر بڑے انسان کا ایکسپیرئنس, ہر جو سپر سکسیس جن کو ہوئی, سپر اچیورس, جتنے سپر اچیورس ہیں, ایک کتاب پڑھی ہے سپر اچیورس کے بارے میں, اس کتاب کو آپ پڑھیے. ایک آدمی نے سپر اچیورس کے سیکٹر لسٹ کو اسٹڈی کی ہے. تو اس پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے سپر اچیورس تھے ان سب کو ان سب نے پرابلم کو فیس کیا, لیکن اس سے ڈیٹیچ ہو کر کے انہوں نے راستہ نکالا. تو کیسے نکالا؟ اس صلاحیت کو انہوں نے ورلڈلی بارڈر میں استعمال کیا, تو خدا میں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یعنی پرابلم میں گھر کر کے الگ سے سوچنا, یہ ہر سپر ایچیورس کی کہانی ہے. تو وہ یہاں بھی کریں, مطلب آخرت میں اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اسے پوچھا جائے گا کہ ورلڈلی میٹرز میں تم نے ایسا کیا, وہ خدا کے معاملے میں کیوں نہیں ایسا کیا؟ مولانا کچھ سوال اور کامنٹس آئے ہیں.
ایک سوال ہے جو فیضان مقصود صاحب نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ذکر اینڈ شکر. اس کے بارے میں بتائیں, ذکر اور شکر کے بیچ میں کیا ڈفرینس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شکر جو ہے اللہ کی گریٹنیس کو لے کر کے ہوتا ہے, یعنی گلوری کو لے کے ہوتا ہے. اور ذکر جو ہے نہیں, اللہ کی گلوری کو لے کر ہوتا ہے. اور شکر جو ہے اللہ کی بلیسنگ کو لے کر ہوتا ہے, نعمتوں. تو ایک ہے بلیسنگ کو سوچنا, ایک ہے خود اللہ کی اپنی گریٹنیس کو لے کر سوچنا. تو یہ دونوں کا ایک دوسرے تعلق بھی ہے, لیکن الگ الگ کر کے سوچیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی گریٹنیس کو لے کر سوچیں تو وہ ذکر ہے, اللہ کی بلیسنگ کو لے کر سوچیں تو وہ شکر ہے. مولانا ایک سوال کیا ہے ایم بی شاہ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ پریئرز, ورشپ اینڈ فزیکل ایکسرسائز ٹو ریممبر گاڈ؟ ہاؤ مینی آف us get benefited when we go to mosque? What is that benefit? Please explain. Why is God so obsessed to the degree we worship him? I have deep issues with 5 prayers which Muslim normally do. I don't think this would benefit humankind at all. Is it not just the wastage of water and time? دیکھیے, اس سوال کا سائنٹیفک جواب مجھے ملا تھا ایک بار. سائنٹیفک جواب, جب آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک ریس تھی روس اور امریکہ کے درمیان کہ وہ سیٹلائٹ اڑاتے تھے زمین کے اوپر جانے کے لیے. تو ایک سیٹلائٹ گیا تھا زمین کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر جب جاتا ہے تو زمین کے گرد گھومتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں زمین ہے وہاں وہ ہے, نہیں, وہ گھومتا ہے اس کے گرد, گھومتے آگے بڑھتا ہے. وہ سیٹلائٹ زمین کو گھومتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر زمین ہے ادھر وہ ہے. تو اس نے زمین سے یعنی اسپیس سے زمین کو دیکھا تھا. وہ غالباً روس کا ایسٹروناٹ تھا. میں نے لکھا ہے اس کے رسالے میں اس کا قصہ نام کے ساتھ. تو اس نے لکھا تھا کہ جب میں اس کے گرد گھوم رہا تھا تو اس نے جملہ تھا اس میں, I saw rapid succession of day and night. I saw a rapid succession of day and night. ایسا کچھ تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک ایسے گھوم رہے ہیں. رات چل رہی ہے پھر دن چل رہا ہے, دونوں ایک دوسرے سے چل رہے ہیں. تو خیر جب یہ سب دیکھ کر کے جب اترا وہ زمین پر, دوبارہ جب وہ آیا زمین پر, تو اس کا فوٹو آیا تھا جو ہم نے چھاپا تھا اپنے میگزین میں. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو کے. تو سیکولر آدمی تھا, ایک نوجوان تھا سیکولر. لیکن جب وہ زمین پر اترا اس سے اسپیس کرافٹ سے, تو بالکل سب سجدے کی حالت میں گر پڑا. وہ فوراً سجدے کی حالت میں. تو سجدہ نیچرل رسپانس ہے کریٹر کی بلیسنگ کا. سجدہ جو ہے نیچرل رسپانس ہے کریٹر کی بلیسنگ کا. تو جو آدمی ایسا کہتا ہے اسے کچھ سوچا ہی نہیں, بے سوچ سب زندگی گزار رہا ہے وہ. اور وہ جو گیا تھا اوپر اس کو شاک نے سوچوایا اس کو. تو
اسپونٹینیسلی وہ گر پڑا سجدے میں. جس صاحب نے سوال کیا ہے, میں کہوں گا کہ آپ سوچیے, سوچنے والے بنیے, سوچنے والے بنیے تو آپ سمجھیں کہ وہ تو ایک اسپونٹینیس رسپانس ہے ایک سوچنے والے انسان کا. آپ اس کو بالکل ٹیکنیکل انداز میں لے رہے ہیں. یہ جو سوال کیا ہے کسی نے نماز کے بارے میں ایک بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو صرف ایک فارم کو دہراتے ہیں. چونکہ نماز میں اسپرٹ نہیں ہے, ساری جو ورشپ ہے, فارمز آف ورشپ ہیں, عبادات ہیں, وہ اسپرٹ سے خالی ہے. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک یہ فارم ہے, ایک ایکسرسائز ہے جو ایک دہرانا ہے. اگر نماز کے اندر اسپرٹ آ جائے تو کچھ شکل دوسری ہوگی. میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک یوز لیس ایکسرسائز ہے. اسی پر ایک اور پوائنٹ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بلیسنگز کو خدا سے ایٹریبیوٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سب کچھ مارکیٹ میں ملتا ہے. وہ جو ایک بار ایک جرمن عورت نے کہا تھا کہ مجھے خدا کی نہیں ضرورت ہے, مجھے تو سب کچھ مارکیٹ میں ملتا ہے. تو وہ جب بلیسنگ ایٹریبیوٹ کریں گے خدا کو, تبھی ان کو خدا کے آگے سرنڈر کرنے کا خیال آئے گا.